خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام انیل واشنگٹن ہے اور میرا تعلق ارائز اینڈ شائن منسٹری پاکستان سے ہے۔ تو ہے میرے عزیزو، آج ایک بڑی اہم بات جو ہے میں آپ سے کرنے کو ہوں، خدا کے کلام کی روشنی میں، کتاب مقدس کی روشنی میں، اور یہ بات جو ہے آپ کی زندگیوں میں بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ تو مرصد نکالیں امثال کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ لکھا ہے، وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راست رو کے لیے سپر ہے، تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگہبانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم نے امثال کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کی تلاوت کی، اور یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا مدد کرتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے راست بازوں کو۔ راست بازی کیا ہے؟ راست بازی کسی کام کو درست طریقے سے کرنا جو ہے، یہ راست بازی ہے۔ اور خدا راست بازوں کی راہ کی حفاظت کرتا ہے عدل کے ساتھ، یعنی انصاف کے ساتھ۔ یعنی خدا کبھی بھی ایسے شخص کی مدد مصیبت میں نہیں کرتا جو خود اس کا ذمہ دار ہو، اس مصیبت یا اس وقت یا اس گھڑی کو لانے کا۔ تب تک خدا مدد نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے ناراستی ہوئی ہے، میں ناراض تھا، اور یہ مصیبت جو ہے اے خداوند میری جانب سے جو ہے خود مجھ پر مسلط ہوئی ہے اور تو مجھے اس سے چھڑا۔ تو تب جا کر خدا جو ہے وہ آپ کی دعا کو سنے گا، اور یہاں تک کہ خدا نہ صرف آپ کی دعا کو سنے گا بلکہ اس خادم کی بھی دعا کو سنے گا، اس پاسٹر کی دعا کو سنے گا، اس رہنما کی دعا کو سنے گا جو آپ پر دعا کر رہا ہے یا آپ جس سے دعا کروا رہے ہیں، اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے مصیبت میں۔ اس لیے یہاں پر امثال کی کتاب 2 باب اور اس کی 7ویں اور خاص طور پر 8ویں آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، بلکہ خدا کلام کرتا ہے کہ خدا عدل کی راہوں میں جو ہے وہ نگہبانی کرے گا اور اپنے مقدسوں کی حفاظت کرے گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو اے میرے عزیزو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بلا وجہ کی دعائیں، یا فضول دعائیں، یا وقت کا ضیاع۔ کیونکہ اکثر ہمارے پاس بھی ادھر بے شمار لوگ آتے ہیں، کئی بہنیں ہیں، کئی بھائی ہیں، کئی خاندان ہمارے پاس آتے ہیں، اور وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ کسی کی پریشانی جو ہے وہ کوئی جاب کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی اپنی خاندانی طور پر یا کسی بھی طور پر۔ تو ہمیشہ ہمارے یہاں پر ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے، اور اس کے متعلق بالکل بھی تعلیم نہیں دی جاتی کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے۔ اکثر جو ہے چرچز کے اندر جو ہے ہمارے مسیحی بھائی جو ہیں، یا پرے سینٹرز کے اندر جو ہے ہمارے مسیحی بہن بھائی، خاندان جو ہے، نوجوان بیٹے بیٹیاں، بزرگ جاتے ہیں اور وہ دعا کرواتے ہیں اپنا کو مقصد سامنے رکھتے ہوئے، اور خادم رہنما جو ہے وہ بھی ان کی سنتا ہے اور جلدی سے ہاتھ بڑھا کر
یا رکھ کر جیسا وہ محسوس کرے تو وہ دعا کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اور اکثر لوگ اس بات کا گلہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم دعا بھی کرواتے ہیں لیکن ہمارے کام نہیں ہوتے۔ اور اکثر جو ہے خادمین بھی، وہ بظاہر تو یہ نہیں کہتے لیکن اکثر، کیونکہ میں خود ایک خدا کا خادم ہوں، تو میں اکثر خادمین کے منہ سے سنتا ہوں کہ یار میں نے فلاں کے لیے دعا کی، یا میں زیادہ تر جو دعائیں کرتا ہوں وہ سنی نہیں جاتی۔ تو بہرحال پھر میں انہیں گائیڈ کرتا ہوں اور وہ اس بات کو سیکھتے اور برکت پاتے ہیں۔ تو آج میں آپ سے بھی اس کی ایک وجہ بیان کروں گا۔ اکثر جو ہے ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ ایمان نہیں تھا، یا خدا کا خادم جو ہے وہ ایمان سے دعا نہیں کرتا تھا، یا پھر دعا کروانے والے کا ایمان نہیں تھا۔ یہ دونوں طرف سے جو ہے یہ جو ہے چیزیں جو ہے وہ سننے میں آتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی، یہ میں خادمین سے بھی کہتا ہوں اور عام ایمانداروں سے بھی مخاطب ہوں، تو اس بات کو سیکھیے گا۔ اصل میں جب بھی کوئی دعا کروانے آتا ہے تو ہم جلدی سے اس کی پرابلم کو سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم اس پر دعا کرتے رہتے ہیں۔ پھر وہ 10 دفعہ آئے، وہ 50 دفعہ آئے، یا وہ 2 دفعہ آئے۔ اور دعا کروانے والا بھی جو ہے وہ کئی ہاتھوں کے نیچے آتا ہے، بڑے ایمان سے مطلب آتا ہے اور دعا کرواتا ہے، لیکن رزلٹ نہیں پاتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عدم معرفت کا شکار ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں خادمین سے بھی یہی کہتا ہوں اور عام ایمانداروں سے بھی یہی کہتا ہوں۔ یاد رکھے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ راستی کے راستوں پر، یعنی راست بازوں کی حفاظت ضرور کرتا ہے، لیکن عدل کے ساتھ، نا انصافی کے ساتھ نہیں، کیونکہ خدا انصاف کرتا ہے، خدا کا کلام عدالت کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے، آپ یہ ریکویسٹ لے کر آتے ہیں کہ میں اپنے پاس صاحب مجھ پر دعا کریں، میرے گھر کے اندر جو ہے میری ساس جو ہے وہ مجھے بڑا ستاتی ہے، وہ مجھے بڑا تنگ کرتی ہے، اس نے میرا جینا دوبر کر رکھا ہے، اس نے میرا اجیرن کر رکھا ہے میرا جینا، تو فوراً جو ہے اس پر دعا کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ جو دعا کروانے والی بہن ہے یا بھائی ہے، وہ پہلے اس بات کو جانے کہ آیا جو باتیں اسے جو ہے وہ چبھ رہی ہیں وہ درست ہیں، اور کیا میں کسی بات میں غلط تو نہیں ہوں، کیونکہ آپ پریشان ہیں۔ خدا آپ کی پریشانی کو نہیں دیکھے گا، خدا انصاف کرے گا۔ عدالت میں آپ کا رونا کام نہیں آتا، بلکہ حقیقت جو ہے اس پر فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ غلط ہیں اور آپ جس سے پریشان ہیں وہ آپ کو درست بات پر آپ کو ملامت اور تنبیہ کر رہا ہے، وہ آپ سے جھگڑ رہا ہے، وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے پیار سے، غصے سے، تو یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی پاسٹر بھی جو ہے وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اور پاسٹر کوئی بھی ہو وہ آپ جتنی مرضی ہدیے لائیں، دہ یقیاں لائیں، نذرالے لائیں، جتنی مرضی خدمت کریں، کھانا کھلائیں، جو کچھ بھی کر لیں، کوئی پاسٹر بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ عدل کا خدا ہے،
وہ انصاف کا خدا ہے، وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ غلط ہے تو کبھی بھی خدا جو ہے وہ آپ کو برکت نہیں دے گا، کیونکہ ایک اخلاقی پہلو ہے انسانی عقل کے لحاظ سے کہ جب بھی پانی پیا جاتا ہے تو سب سے پہلے گلاس کو صاف کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی نہ گندے گلاس میں پانی بھرتا ہے، نہ آپ کو دیتا ہے، اور نہ آپ کسی کو دینا پسند کرتے ہیں، اور نہ کوئی لینا پسند کرتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو خدا کے کلام میں سے دوں گا کہ الیشا جب یریحو کے مقام پر گیا، جس کا ذکر ہمیں دوسرا سلاطین 2 باب اور 20ویں آیت میں ملتا ہے، تو وہاں پر لوگ جو تھے وہ پریشان حال تھے، اور الیشا روح سے معمور خدا کا نبی تھا، اور الیشا کا روحانی بیٹا تھا، شاگرد تھا۔ تو جب وہاں پر الیشا کو لوگوں نے اپنے مسائل بتائے تو وہاں پر اس نے کہا کہ ایک نیا پیالہ لاؤ، اور پھر اس میں اس نے جو ہے وہ پانی نمک ڈالا، اور پھر جو ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اس نے جو تھا وہ دریا میں ڈالا، اور پھر وہ دریا کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو گیا، نمکین ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، یہ نہ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں، یہ دیکھیں کہ حالات کی وجوہات کیا ہیں۔ اکثر جو ہے لوگ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، چرچز میں جاتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، تو ہمارے پاس جب بھی آتے ہیں تو ہم انہیں حقیقت سے روشناس کرتے ہیں۔ حال ہی میں ایک بہن جو ہیں وہ آئیں ہمارے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میری جو نندے ہیں وہ ہمارے گھر پر آ گئی ہیں اور وہ گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا کہ آپ پہلے کن کن کے پاس گئی دعا کروانے؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں کے پاس گئی، میں فلاں کے پاس گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کل آئیے گا۔ وہ چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد جب میں ان کے گھر میں گیا، کیونکہ اور بھی لوگ جاننے والے تھے، تو معلوم ہوا کہ وہ جو بہن ہیں جو میرے پاس دعا کے لیے آئی تھیں، وہ اپنی ساس اور سسر کی خدمت نہیں کرتی، نہ انہیں کھانا پوچھتی ہیں، نہ بیماری کی حالت میں ان کے کپڑے تبدیل کرتی ہیں، اور نہ ہی جو ہے انہیں نہلاتی ہیں، نہ ہی سہارا دے کر کہیں ادھر ادھر لے کر جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ ان کے گھر میں آ کر ان کی خدمت کے لیے ہیں، انہیں آنا پڑا۔ اور یہاں پر آپ دیکھ لیں، تو جب وہ بہن آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی نندے جو آپ کے گھر میں موجود ہیں وہ خدا ان کو لے کر آیا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ آپ خود ہیں۔ آپ خود اپنے آپ کو درست کریں، تب جا کر جو ہے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور تب ہمیں دعا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور تب دعائیں بھی کارگر ہو جائیں گی، ان کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ آپ خدمت کا آغاز کریں اپنے گھر میں، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں، وہ خود بخود چلی جائیں گی۔ تو بعض اوقات
کئی خادمین ہیں جو جن کے ساتھ وہ پہلے جن کے پاس بھی، تو انہوں نے اس وقت دعائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ کس کے لیے دعائیں کرتے رہے؟ بے ایمان کے لیے، جو خود غلط ہے، جو خود گندے گلاس کی مانند ہے، تو وہ گندے گلاس میں ہی برکتیں ڈالتے جا رہے ہیں۔ تو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی دعائیں بالکل فضول اور کام سے تجاوز کا معیار رکھتی ہیں۔ جب ہم دوسرا سموئیل اس کے 12 باب اور 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو داؤد نے ہتی اوریا کو مروا دیا اور اس کی بیوی سے جو ہے اس نے ہم بستری کی، ملاپ کیا۔ تو وہاں پر جو تھا ناتن نے اس کے لیے دعا نہیں کی، خدا نے انصاف کیا، عدالت میں اسے کھڑا کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ناتن آیا کہ تو نے گناہ کر لیا ہے اور اس کو دعائیں کر کر کے جو ہے اپنا بھی جو ہے منہ خشک کرتا اور اس کے لیے بھی جو ہے کوئی جواب نہ ملتا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ خدا کے لوگ تھے، روحانی لوگ تھے۔ تو یہاں پر یوں ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ ایک بھائی میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر وقت بہت برا ہے، میرا وقت برا چل رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا کیا ہے؟ نہیں پاس صاحب آپ میرے لیے دعا کریں، میرا دل کہتا ہے کہ آپ دعا کریں گے تو تمام بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ جب میں نے اس کے لیے دعا کی تو خدا مجھ سے ہم کلام ہوا۔ اس نے کہا کہ چپ رہ، یہ چھوٹے گا نہیں بلکہ اس کی مصیبت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ وہ آزمائش خدا کی طرف سے نہیں تھی، وہ ٹیسٹ نہیں، وہ ٹمپٹیشن تھی۔ بعد میں جو ہے معلوم ہوا کہ اس شخص نے بے جا لوگوں سے فراڈ کیا ہے، ان کے پیسے کھائے ہیں، ان کی حلال کی کمائیوں کو اس نے جو ہے دھوکے سے لے لیا ہے، اور اب وہ اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اب ایسے شخص کے لیے جو ہے آپ دعا کر سکتے ہیں، ہاں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اسے بتائیں، اسے سمجھائیں کہ پہلے تو اقرار کر اور پھر جو ہے ہم تیرے لیے دعا کریں گے، اور جب دعا کریں گے تو ان سب لوگوں کے پیسے واپس کرنا۔ تو بات یوں ہے کہ اس طرح دعائیں جو ہیں وہ بے اثر ٹھہرتی ہیں۔ ہمیں آج ایک روایت بن گئی ہے، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ بندے دا پتہ نہیں، برکت کر لیا نہیں۔ تو یاد رکھیں آپ کے کہنے سے کچھ ملتا نہیں ہے کسی کو، جب تک کہ بندہ اس لائق نہ ہو۔ تو خدا کے سامنے اگر آپ لائق بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان باتوں پر غور کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں، آپ اپنی منسٹری میں، آپ اپنی زواجی زندگی میں، آپ اولاد کی جانب سے واٹ ایور کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے، سب سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ جن حالات کا آپ سامنا کر رہے ہیں کیا آپ اس کے ذمہ وار خود تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو اعلانیہ اقرار کریں، لوگوں کے سامنے کریں، خدا کے سامنے کریں۔ یاد رکھیں
کہ فوری آپ کے دل پر اور آپ کے ذہن پر جو جوا ابلیس نے رکھا ہے اور آپ نے خود موقع اسے فراہم کیا ہے، آپ اس جوئے سے رہائی پائیں گے، اور خدا جو ہے آپ کو اس مصیبت سے نکالے گا۔ اور دعا کریں، اور دعا آپ پر کرنے والے بھی آپ کو اس بات کی تعلیم دیں۔ تو اے میرے عزیزو، آخر میں اعمال کی کتاب کا ذکر کرتا ہوں۔ اعمال کی کتاب 1 یا 2 باب ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ لکھا ہے، خداوند جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا، اور یہ سن کر ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ پہلے انہیں بپتسمہ نہیں دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ تم یسوع کے نام کا بپتسمہ لو۔ یعنی انہیں پہلے بتایا گیا کہ اس کے ذمہ وار تم خود ہو، اس ملامت اور اس پچھتاوے کے ذمہ دار تم خود ہو، یہ تم نے کیا، اور آج تم اس لیے پچھتا رہے ہو۔ اس کے ذمہ وار، اس کا ذمہ جو ہے وہ تم پر عائد ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جا کر انہیں احساس ہوا، اور پھر انہوں نے اس سے توبہ کی۔ تو اے میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ ہر کسی کو گاڈ بلیس یو کہنے سے کچھ نہیں ملتا، اور نہ ہی آپ کو کچھ ملتا ہے، اور نہ ہی آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں۔ آپ کچھ بھی کریں، جب تک آپ ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو دعائیں کرنے والوں کی دعائیں بھی بے اثر ہوں گی، اور دعائیں کروانے والوں کے لیے بھی وہ بے اثر اور بے جواب ٹھہریں گی، اور کچھ نہیں حاصل ہوگا، اور آپ اسی طرح سے گمراہ ہوتے رہیں گے اور عدم معرفت کا شکار رہیں گے۔ تو اے میرے عزیزو، خداوند جو ہے آپ کو برکت دے۔ آج کی اس کلام کے وسیلہ سے گاڈ بلیس یو آل، آمین۔